آخر خفیہ جلد 25 میں زرداری، فریال اور بلاول کے بارے میں کیا چھپا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں۔ جعلی اکاؤنٹس کیس کی رپورٹ کی خفیہ جلد نمبر 25 میں آصف علی زرداری، فریال تالپور اور بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں کیا چھپا ہے؟ جے آئی ٹی کی رپورٹ کی مجموعی طور پر 27 جلدیں ہیں، جبکہ ایگزیکٹو سمری 135 صفحات اور اس سے منسلک 95 بڑے ضمیموں پر مشتمل ہے۔ جے آئی ٹی رپورٹ کی 25ویں جلد کلیدی ملزم کے خلاف دھماکہ خیز شہادتوں پر مشتمل ہے، جسے خفیہ رکھا گیا ہے۔ جے آئی ٹی کے سربراہ احسان صادق نے سپریم کورٹ سے اسے افشا نہ کرنے کی استدعا کی ہے۔ سندھ حکومت کے مشیر مرتضی وہاب نے اسے گڑھا گیا افسانہ قرار دیا۔ معتبر ذرائع کی جانب سے انکشاف کے مطابق اس جلد کے 3 حصے سسٹم، امریکہ، برطانیہ، فرانس اور دبئی میں املاک اور اندرون سندھ زرعی جائیدادیں ہیں۔ جے آئی ٹی نے سندھ میں کرپشن کے نظام کو فاش کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جہاں کلیدی ملزم نے ماہانہ 4 کروڑ روپے سے زائد بنائے، پھر 120 ظاہری چہروں کے ذریعے حوالہ اور ہنڈی کی آڑ میں منی لانڈرنگ کی۔ ان میں ایان علی، یونس کدوائی اور عبد الجبار خصوصیت سے قابل ذکر ہے۔ مجید فیملی کے ایم کراؤن انٹرنیشنل کمپنی یہ منی لانڈرنگ کا پیسہ جمع کرتی رہی۔ آصف زرداری اور تالپور خاندان کی ملکیت بیرون ممالک جائیدادوں کے بارے میں جے آئی ٹی نے متعلقہ پتے نتی کیے ہیں۔ پیرس، نیو یارک، لندن اور دبئی میں کوئی 25 جائیدادوں کے بارے میں بالواسطہ یا بلا واسطہ تفصیلات دی گئی ہے۔ زرعی اراضی کے حوالے سے جے آئی ٹی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آصف زرداری اور فریال تالپور کے اندرون سندھ 120 زرعی فارم ہاؤسز ہے، جو آصف زرداری، بلاول اور فریال تالپور کی جانب سے ظاہر نہیں کیے۔ جے آئی ٹی رپورٹ کی مزید جلدوں میں بھی بلاول کے بارے میں اہم معلومات موجود ہے، جس کے مطابق بلاول ہاؤس کے یوٹیلیٹی بلز جعلی اکاؤنٹ سے کیے گئے۔ مئی 2015 میں 15,30,000 روپے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو ادا کیے گئے۔ بلاول اور زرداری ہاؤسز کی تزئین و آرائش کے اخراجات کے بارے میں بھی تفصیلات بھی جلد نمبر 25 میں موجود ہے۔ بلاول ہاؤس کے 41,40,000 روپے جعلی اکاؤنٹ سے دی ڈیلی ریسٹورنٹ کو ادا کیے گئے۔ آصف زرداری، بلاول، آصفہ، مرزا ارشد بیگ اور شرمیلا فاروقی کے لیے 1,28,20,000 روپے مالیت فضائی ٹکٹ بھی جعلی اکاؤنٹ سے خریدے گئے ہیں۔ پاک پیراڈائز اور فیصل ربی ٹریولز کو ادائیگیاں کی گئی۔ مذکورہ اکاؤنٹ سے متعلق 11,500 اکاؤنٹس اور 924 اکاؤنٹس ہولڈرز کا سراغ لگایا گیا ہے۔ 59 مشکوک منتقلیوں کی اطلاع ہے، جبکہ 24,500 نقد منتقلیاں بھی ہوئی۔ جے آئی ٹی نے 885 افراد کو طلب کیا، 767 حاضر ہوئے۔ یہ تمام معاملات تفصیلی تحقیقات کے لیے نیب کے حوالے کرنے کی جے آئی ٹی میں سفارش کی گئی ہے۔ جے آئی ٹی 24 کلیدی ملزمان، جن میں اومنی گروپ کے سربراہ انور مجید، عبد الغنی مجید، اسلم مسعود، سی ایف اور اومنی گروپ محمد عارف خان، اکاؤنٹنٹ اومنی گروپ نورین سلطان، کرن امان، عدیل شاہ راشدی، طاہا رضا، یونٹ کارپوریٹ ہیڈ حسین لوائی، نصر عبداللہ لوٹھا، فریال تالپور، آصف زرداری اور بلاول کے نام شامل ہیں۔ جے آئی ٹی نے آصف زرداری کی جانب سے جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے 10 ارب روپے سے زائد کی وصولیوں کی بھی تفصیلات دی ہے۔ حکومت سندھ کے مشیر مرتضی وہاب نے مذکورہ رپورٹ کو گڑھا افسانہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹرائل کورٹ میں لگائے گئے الزامات سے دفاع کیا۔ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق جے آئی ٹی رپورٹ خفیہ رکھی جانی تھی، لیکن بدقسمتی سے پیپلز پارٹی کی قیادت کو بدنام کرنے کے لیے افشا کر دی گئی۔